دس میں سب سے پہلے جو ہے میرا خیال ہے سنا آپ سے کانورسیشن شروع کرتا ہوں ود ملتان سلطان. آئی تھنک they have lost it and they're not even at the rock bottom. They do not want to bounce back as well. اور رضوان کا ہمیشہ یہ کہہ دینا سیریمنی کے بعد کہ we were 15 to 20 رنز شارٹ, جہاں پہ اگر وہ پہلے رنز بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ چیزنگ میں بھی جائیں تو کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا, ہم نے یہ نہیں کیا. I think from a skipper to say کہ جی ہم 15-20 رن شارٹ ہوتے ہیں, how do you take it ملتان سلطان out of sorts? I think overall planning میں they have fallen short. Actual میں 15-20 رن کا فرق نہیں ہے, بہت ہیوج ڈفرینس اس دفعہ نظر آیا ملتان سلطان نے جو کرکٹ کھیلی اور جو باقی ٹیمز کرکٹ کھیل رہی ہیں. ابھی باقی سب ٹیمز ان دا کانٹیسٹ ہیں, باقی سب کے پاس چانس ہے کھیلنے کا, بٹ ملتان سلطان کی جو ٹیم جو ہمیں یاد ہے میموری سے جو پچھلے 4-5 سیزن سے ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے شارٹ یہ ٹاپ 4 میں آ ہی رہے ہوں گے. پچھلے 4 سیزن سے وہ پلے آفس میں تھے, پلے آفس میں آ رہے ہیں, فائنلز انہوں نے کھیلے ہیں, جیتا بھی ہے. تو جس طرح کی پرفارمنس ان کی رہی ہے obviously a lot to look back into and reflect. بہت مشکل ہوتا ہے آئی تھنک ایک ایسی ٹیم جو اتنی سکسیزفل رہی ہو ایک دم سے ڈپ آنا. آئی تھنک شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح کا سٹارٹ ملا ہے, تو کوئی گیم پلان بھی نظر نہیں آیا, بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ دے ول بی ایسنگ اٹ, ان کی پلاننگ بڑی زبردست ہے. سو تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ سٹارٹ نظر آیا, بٹ اس کے بعد کوئی پلان بھی نظر نہیں آیا کہ جب وہ جھٹکا لگا تو وہاں سے اٹھنا چاہیے. اور اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی کور جو ٹیم ہوتی ہے. میں بار بار اس کا ذکر کرتی ہوں اور اس کے لیے بہت فائٹ کرنا پڑا ایز اے کیپٹن مجھے کہ میری کور ٹیم کو کوئی نہ چھیڑے, کیونکہ جب آپ پرفارمنس آپ کی مشکل ہوتی ہے, نہیں آپ کر رہے ہو, تو تب کور کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. بٹ یہ تو جیت رہے تھے, ان کی تو پرفارمنسز ایسی تھیں کہ یہ کور کو آرام سے سیو کر کے اور نئی ریکروٹمنٹس کر سکتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو کہ جو آپ نے پہلے بھی سنا بات کی وتھ ملتان سلطانز کہ ایسی جب بھی کوئی بھی آپ نے بھی سہیل اتنی فرینچائز کرکٹ کھیلی ہے, جب ایک ٹیم ایک ٹورنامنٹ میں سفر کر رہی ہے, جب ان کو جس طرح ثنا نے کہا پلان بی سمجھ میں نہیں آ رہا, دے موسٹلی لک ٹورڈز دیئر بینچ اینڈ سی واٹ آپشنز دے ہیو, واٹ کمبینیشنز. اینڈ آئی تھنک ملتان فیلڈ ٹو گیٹ دیٹ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. ڈرافٹ سے اگر آپ دیکھیں ان کی جو غلطیاں اس طرح آپ نے ہائی لائٹ کی کہ کور کے ان کا کور ہی اسٹیبلش نظر نہیں آ رہا تھا, اور انہوں نے سہیل ان کے ساتھ ویسا آپ بھی کھیلے ہیں, ایمرجنگ پلیئرز جو ہیں فار ملتان سلطانز, وی ہیو سین کہ سیزن پورا جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے ایک ٹیبل ٹاپرز تو بنا ہی دیتے ہیں, چاہے وہ بولرز ہوں. ہم نے احسان اللہ کو دیکھا, ہم نے محمد علی کو دیکھا, اس بار ان کے پاس وہ بھی ایک باکس جو تھا وہ ٹک نہیں تھا. نو بڈی اسپیشل فرام دیٹ ٹیم. دیکھیے ہر بار آپ کے ایمرجنگ تو آپ کو نہیں جتواتے. دے ور لکی کہ جیسے آپ نے احسان کی بات کی کہ انہوں نے بڑی ایکسیپشنل پرفارمنسز دیں, محمد علی پچھلے سال انہوں نے ایکسیپشنل پرفارمنسز دیں, بٹ ہر سال آپ ایمرجنگ کے اوپر رلائے تو نہیں کر سکتے. ثنا نے جو ورڈ یوز کیا نا اوور کانفیڈنٹ, آئی تھنک دیٹ سمز اٹ اپ. میرے حساب سے بھی دے ور اوور کانفیڈنٹ کہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا اور وہ اوبیسلی اسی وجہ پچھلے 3-4 سیزن کی سکسیس ہے, ان کا یہی میتھڈ رہا ہے کہ وہ ڈیٹا پہ. سہیل بھائی یہ اوور کانفیڈنس جو ہے یہ میرا خیال ہے ٹاپ ٹو باٹم ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے اس دفعہ, ورنہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملات تھے نہیں ملتان سلطان. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کو یہی لگتا تھا کہ کیونکہ ہم ڈیٹا بیس وہ چلتے ہیں چیزیں ٹیم سلیکشن سے لے کے ٹیم کھلانے تک, کس نے اوور کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے, تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. جب آپ نے اپنی کور ڈسٹرب کر وہ چیزیں اس لیے آپ کے لیے اپلائی ہو رہی تھیں یا کام کر رہی تھیں کیونکہ پچھلے 4 سال اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کور بڑی اسٹرانگ تھی. 1-2 سال میں بھی اس کور کا حصہ رہا ہوں, سو دیٹس وائی آئی نو. تو ابھی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے 3-4 کی پرفارمرز, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر ڈڈ دس مسٹیک ان 2019. جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی کور جو کور مین کور تھی جس نے ان کو ٹائٹل جتوانے میں رول پلے کیا تھا, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ جی ہمارے پاس شاید ینگسٹرز آ گئے ہیں اور وہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو وہ بڑا اٹس اے گیمبل, سم ٹائم اٹ ورکس سم ٹائم اٹ ڈزنٹ. تو ابھی ملتان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے 2-3 کی پرفارمرز جنہوں نے پچھلے سال ان کو فائنل پہنچانے میں ہیلپ کیا تھا ان کو ریلیز کر دیا, ایکسپیکٹنگ کہ جی ہم جو نئے لڑکے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ وی بلیو کہ ہمارا ڈیٹا انالیسز اور سارے جو ہیں وہ آلویز ایکوریٹ ہوتے ہیں, بٹ اس دفعہ وہ نہیں ہوئے. تو آئی تھنک کہ وہیں پہ ان کا وہ سارا, اور پھر جب آپ شروع کے 5-6 میچز ہار جاتے ہیں نا تو آپ جتنے مرضی تگڑے پلیئر ہو نا, آپ کی ٹیم میں وہ جو ڈس بلیو آ جاتا ہے نا
وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ریگارڈلیس کہ کتنے تگڑے پلیئر ہیں, کتنے سیزنڈ پلیئر ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے اس فیز سے نکلنا. اور وہ آپ نے ملتان, آپ کو باڈی لینگویج سے نظر آ جاتا ہے, آپ کی ان کی آپ بیٹنگ بالنگ میں ہر چیز میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ یار اب ٹیم, وہ ٹیم بلیو کی میں بات کروں, ایز اے انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. تو آپ کو وہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں. ایگزیکٹلی اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر اس میں اور ڈیپر ڈائیو کرتے ہیں تو میں ذرا ملتان سلطانز نے جس طرح سے اپنی وکٹس گنوائی ہیں نا, اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایون ان دا کامز باکس بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یار پچ ایسی نہیں ہے کہ بلے باز کھڑا نہ ہو سکے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کراچی کنگز نے کتنی تابڑ توڑ قسم کی بلے بازی کی ہے, 204 رنز بنائے ہیں انہوں نے, 4 وکٹیں گنوائی ہیں 20 اوورز میں. اور وہاں پر آن دا کانٹری دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں محمد نبی آتے ہیں, 3 وکٹس لے کے جاتے ہیں. آج اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کو کمپلیٹلی یوٹیلائز بھی کیا. پھر خوشدل شاہ کا رول بڑا ہی پیوٹل تھا مڈل اوورز میں. میں ذرا ثنا کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, ملتان سلطانز having a lot of difficulty to play against spinners, اور اگر ہم ان کی فالو وکٹس بھی نظر ڈال سکیں تو آئی تھنک دیل بی گریٹ. کی شارٹ سلیکشن ٹھیک نہیں تھی یا کیا گڑبڑ تھی؟ پلیز گو ہیڈ. دیکھیں ان کا جو ٹاپ آرڈر ہے اس میں ایک یاسر خان ایک ایسے پلیئر ہیں جو جنرلی اسٹروک میکر ہیں, جو 200 کا ٹارگٹ اگر لگا ہو تو وہ پینک نہیں کریں گے, ان کی وہ ایک نیچرل گیم ہے. باقی ان کے جو ٹاپ آرڈر میں عثمان خان نے بھی کچھ بہتر پرفارمنسز کی, پر محمد رضوان ہو گئے, کامران غلام ہو گئے, ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب 200 رنز پلس آن دا بورڈ ہوتا ہے ویسے بھی ایک ایکسٹرا پریشر آپ کے اوپر آیا ہوتا ہے. اور بہت کا پچھلا میچ بھی آپ دیکھیں رضوان کھڑے رہے, اس سے پہلے بھی رضوان نے کافی ٹائم سپینڈ کیا. تو نیچے جو افتخار ہیں, بریسویل ہیں, ان کو اتنا 1-2 میچز کے علاوہ بہت زیادہ اوورز نہیں ملے. تو جب آپ اپنے آپ کو پش کرنے جا رہے ہوتے ہیں اگینسٹ کوالٹی بولنگ, محمد نبی کا اتنا ایکسپیرینس ہے T20 کرکٹ میں جتنا بہت کم ہی لوگوں کا ہے. میرے خیال سے اب اپنے بیٹے کے ساتھ آلموسٹ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے ہیں. سو اس طرح کی جب ایکسپیرینس کے آپ اگینسٹ آتے ہیں اور آپ بیسکلی, اور بہت اچھی بولنگ جو ان کراچی کی نظر آئی, انہوں نے پیس آف کیا. اگر آپ خوشدل کو بھی دیکھیں پیس آف افتخار اور خوشدل اگینسٹ ایچ ادر, یہ بھی ایک اچھا ایلیمنٹ تھا ویسے. وہ بھی اچھا ایلیمنٹ, اور اپنی پرانی ٹیم کے اگینسٹ عباس نے بھی رضوان کو آؤٹ کیا, خوشدل کی آپ دیکھیں ایکسٹرا سیلیبریشن ہے بیکاز ان کو بھی ریلیز کیا, یہ بھی اس اسکور کا حصہ تھے. اور نبی کے ہم اسپیل کی بات کریں, آف کورس ان کا ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. آج انہوں نے جو ویریشنز یوز کیے, وی سو کہ وہ اپنا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس اگینسٹ ملتان سلطانز یوز کر رہے ہیں. آف کورس ہم وی نو کہ تھوڑا سے چینجز تھے آج کراچی کے اوور آل لائن اپ کے اندر بھی, اٹیک کے اندر بھی. سو دیر واز نو حسن علی ایز ویل اینڈ دے ور وداؤٹ دیئر لیڈنگ وکٹ ٹیکر. تو اچھا ہے کہ جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے کوئٹہ کے کانٹیکس میں, تو کراچی کے کانٹیکس میں بھی سہیل ڈفرنٹ بولرز آر اسٹیپنگ اپ ان ڈفرنٹ گیمز اینڈ ناؤ دے آر ریلائنگ آن دس مکس آف ریئلی ٹیلنٹڈ بولرز ہو آر ڈیلیورنگ فار دیم. آپ نے نبی کی جیسے بات کی نا, تو بڑا سرپرائزنگ ناؤ ڈیز T20 کرکٹ میں بڑے سکسیزفل نظر آتے ہیں, بٹ بینگ اے فنگر اسپنر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ وہ بھی آف اسپنر, کیونکہ نارملی آپ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ٹیم میں زیادہ ہوتے ہیں, تو بینگ اے آف اسپنر بولنگ لائک دس, یہ میرے خیال میں دوسرا اس طرح کا ان کا اسپیل ہے جس میں انہوں نے 4 اوور میں 14 رنز دیے ہیں. تو آئی تھنک ایکسیپشنل. سب سے اچھی چیز ان کی یہ ہے کہ وہ پیس کو بڑا اچھا ویری کرتے ہیں, بیٹسمین کو ریڈ بڑا اچھا کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ اتنی انہوں نے کرکٹ کھیل لی ہے کہ ابھی وہ شاید اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کھیلیں گے. ویسے ابھی میں ان کے بیٹے کے ساتھ میں کھیل کے آیا ہوں. انہوں نے ایکچولی میں ریٹائرمنٹ اس لیے نہیں دی بیکاز ہی وانٹس ٹو پلے ان انٹرنیشنل. تو وہ obviously وہ پھر آپ کو نظر آتا ہے, جو ایکسپیرینس ہے نا وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور وہ آج ہمیں نظر آیا کہ جس طریقے سے انہوں نے بیٹسمین کو ریڈ کر کے کہ کس کو میں نے ٹانگ پہ بالنگ کرنی ہے. افتخار کو ہی نیو کہ وہ سویپ نہیں مارتے, تو ان کو ٹانگ کے اوپر بالنگ کر رہے تھے, وہیں پہ لوپ چھوڑ دیتے تھے, وہیں سے ایک وہ جس کو دوسرا بولتے ہیں, دوسرا تو نہیں سلائیڈر وہ کر رہے تھے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایز اے انڈیویجول آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہو, اور پھر آپ کو اپوزیشن جو اوپوننٹ بیٹسمین ہے اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کا پتہ ہو, دین اٹ بیکمز ویری ایزی ٹو میک یور پلان. تو یہ سب کچھ ایکسپیرینس کے ساتھ. اینڈ اٹ آلویز ہیلپس وین یو ہیو رنز آن دا بورڈ, وین یو ہیو دیٹ آپ کے پاس ایک اسکور بورڈ پریشر بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ کراچیز بیٹنگ ناؤ ایز ویل. 3rd پلیئر آف دا میچ فار جیمز ونس, اینڈ آف کورس آپ کے MVP رائٹلی سو. What a pick he is turning out to be, James Vince, for Karachi Kings. And apart from him also,
وارنر, ٹم سائفرٹ, ان کا ٹاپ آرڈر جو ہے فورن ہیوی ہے, اینڈ آل آف دیم چپڈ ان ٹوڈے. میں نے کل تینوں کا نام لیا تھا کہ لاہور کی پچ پہ اگر کوئی پرفارم کر سکتا ہے تو سب سے زیادہ چانسز ان تینوں کے ہیں, کیونکہ ہم نے وٹنس کیا کہ 5-6 میچز میں لاہور میں آج حالانکہ باؤنس اتنا نہیں تھا, پیس ٹرو تھی, لیکن آج جتنے بھی میچز ابھی تک ہوئے ہیں نا اس میں سب سے زیادہ کم باؤنس ہمیں دیکھنے کو ملا, کہ ایک ٹرو باؤنس تھا, وہ جو ان ایون باؤنس ہو رہا تھا پچھلے میچز میں وہ آج نہیں تھا. تو وہ آپ نے دیکھ لیں کہ انہوں نے اوپر ہی پہلے 4-5 اووروں میں ہی میرے خیال میں 4 اووروں میں 60 لگا دیا تھا.